الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بیان نسخ قول اللہ تعالی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ کتاب الصیام ہے مسلم شریف کی، باب ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کے منسوخ ہونے کا بیان۔ عن یزید مولا سلمة عن سلمة بن أكوع قال لما نزلت هذه الآية على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ مبارکہ نازل ہوئی جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں وہ روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، تو جو شخص چاہتا روزے چھوڑ کر روزے کا فدیہ دے دیتا، حتیٰ کہ اس کے بعد ایک آیہ مبارکہ نازل ہوئی جس نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ ابتدائی رمضان میں کیا تھا؟ جو پہلے احکام تھے، پہلے احکام میں یہ تھا کہ جو بندہ روزے رکھنے کی طاقت بھی رکھتا تھا نا جی، وہ ایک فدیہ دے دیتے تھا کہ بھائی آپ نا یہ فدیہ لینے، آج کل 300 روپیہ فدیہ ہے، اس حساب اس دور میں اس کے مطابق ایک مسکین کا کھانا وہ دے دیتے اور روزہ چھوڑ دیتے۔ ابتدا میں یہ جائز تھا، ٹھیک ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل کی بھائی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اب جو یہ حکم ہے نا کہ روزے کے بدلے تم فدیہ دے دو یا اس کا مسکین کا کھانا دے دو، اب یہ منسوخ ہو گیا۔ اب کیا حکم ہے؟ اب یہ حکم ہے کہ عن بکیر بن اشجع عن یزید مولا سلمة بن اکوع عن سلمة بن اکوع قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء افطر فافتدى بطعام مسكين حتى انزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم میں سے جو شخص چاہتا رمضان کا روزہ رکھتا اور جو چاہتا چھوڑ دیتا، حتیٰ کہ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ ضرور روزے رکھے۔ پھر یہ آیہ مبارکہ آ گئی تو اب اس میں کیا حکم ہو گیا؟ اس میں حکم ہو گیا بھائی جو بندہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ پائے گا وہ روزے لازمی رکھے گا، ٹھیک ہے جی۔ پہلے کیا حکم تھا؟ پہلے حکم تھا کہ چاہے روزہ رکھ لو تو چاہے رکھوا دو، دے دو کسی مسکین کو کھانا، لیکن اب کیا ہے؟ اب یہ ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے وہ لازمی ہی رکھے۔ اب یہاں پر اب یہ حکم جو ہے وہ صرف اور صرف ان کے لیے رہ گیا جو بوڑھے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، یا جو دائمی بیمار ہیں، اور جو بالخصوص شوگر کے مریض ہیں، وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ نصف سا یعنی 2.25 سیر گندم کے برابر ہے۔ جو لوگ کسی عارض عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکیں، ٹھیک ہے، درد گردہ والا اور معدے کا السر وغیرہ، وہ مرض زائل ہونے کے بعد روزے کی قضا کر۔ مجھے بھی تقریباً 20 سال ہو گئے شوگر ہوئے، 20 سال سے مجھے شوگر بھی ہے اور بلڈ پریشر بھی ہے، کولیسٹرول بھی ہے اور یورک ایسڈ بھی ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر میری ہر شے قابو میں آ جاتی روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ عام روٹین میں قابو میں نہیں آتی، لیکن رمضان المبارک کے اندر یہ برکت رہتی ہے کہ 20 سال سے یہ تو میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ میں ان امراض کے ساتھ جو ہے روزے رکھتا ہوں الحمدللہ۔ ہماری کیفیت بعض اوقات ایسی ہوتی ہے، جب شوگر آئی ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے کہ یہاں سے اٹھ کے وہاں جانا بھی ہمارے لیے بہت بڑا، کبھی کبھی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم پورا پہاڑ گرا دیں گے، اتنی طاقت اور اتنی جذبہ آ جاتا ہے، اور کبھی کبھی اتنا ہوتا ہے کہ اٹھ کے پانی بھی نہیں پی سکتے۔ تو یہ جن کی سویئر لیول پہ چلی جاتی ہیں نا جی، کہ جن سے قابو ہی نہ ہو سکے یا انسولین پہ جو آ جائے، تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ برداشت کر سکیں تو ٹھیک ہے، نہ کر سکے تو پھر بھائی فدیہ دے دیں۔ گردے کا درد بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، مجھے ایک دفعہ ہوا تھا، اللہ اکبر، سانس لینا مشکل ہو گئی، تو اتنے اگر درد گردہ ہے ایسا ہے کہ اس کے جو ہے صحیح ہونے کا یقین ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا، وہ بعد میں بندہ اس کی قضا کر لے۔ اور جو دائمی مریض ہے بیچارہ،
وہ پھر فدیہ دے دے۔ اچھا، اب یہاں پر فدیے کا ایک میرے ذہن میں مسئلہ ہے، میں وہ بھی آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں۔ فدیہ ہر شخص کی اپنی مالی حیثیت کے مطابق اس پر لازم ہے، جس طرح زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، جیسی اس کی مالی حیثیت ہوگی اس کے مطابق جو ہے نا جی وہ ادا کرے گا تو اس کا ادا ہوگا۔ ایک مزدور آدمی ہے، وہ 300 روپیہ دے، اس کے لیے یہ ٹھیک ہے، 300 روپیہ دینا بھی اس کے لیے بڑا، لیکن جو بندہ 1200 روپیہ برداشت کر سکتا ہے وہ فی کس 1200 روپیہ ادا کرے، جو اللہ آپ کی خیر کرے 3800 روپیہ ادا کر سکتا ہے وہ 3800 روپیہ ادا کرے، جو 8200 روپیہ ادا کر سکتا ہے وہ اس کے مطابق ادا کرے۔ اب ایک مزدور آدمی کے لیے 300 روپیہ بڑا پیسہ ہے، لیکن بعض ایسے ہیں جن کے لیے 15-20 ہزار روپیہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ پورے مہینے کا دے گا، ہاں جی فدیہ دے گا، غریب آدمی دے گا تو 9000 روپیہ اس کے لیے بہت بڑی رقم ہے، 9000 روپیہ عام بندے کے جو مزدور آدمی اس کے لیے، لیکن جو ہیں تھوڑے تگڑے لوگ ہیں ان کے لیے بھائی کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ 40-50 ہزار روپیہ نکال سکتے ہیں، 2 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ نکال سکتے ہیں، ہاں جی، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ پھر اس کے مطابق ادا کریں۔ یہ نہیں کہ حیثیت تو ہے ہمارے پاس، ہم 1 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ نکال سکتے ہیں، لیکن ایسی کہ چھوٹے 300 روپیہ مولوی صاحب نے مسئلہ کیتا ہے تو چوکے دے دے گی۔ بھائی جتنا آپ کے اوپر وہ ہے نا جی آپ کی حیثیت، وہ سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ میری حیثیت کیا۔ علماء ساری کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کہ کم سے کم یہ ہے بابو، اس کے بعد ہر ایک بندے کی اپنی حیثیت کے مطابق۔ آج یہ اصول ہے کہ ابا جی جب اس دنیا سے جاتے ہیں، کوئی بھی جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس کی جیبوں کو چیک کیا جاتا ہے، ابا جی کی جیب میں کیا ہے، پہلے جیبیں خالی کی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر کپڑے اتارے نہیں جاتے، کپڑوں کو پھاڑ کے یا کاٹ کے اتارا جاتا ہے۔ آپ اگر اپنے ہاتھ سے دے کے گئے نا تو یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اسی کے راہ میں دینا ہے، اور وہ کہتا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، مجھے قرض حسنہ دے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضرت سبحان اللہ، کیا بات ہے، وہ مالک عطا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھے قرض دے دو، میری راہ میں تم ایک کھجور دو گے نا جی تو کل حشر والے دن اونٹ پہاڑ کے برابر میں تمہیں اجر دوں گا۔ قبر میں بابو کسی نے بھی نہیں جانا، مجھے 29 سال سے زیادہ ہو گئے جنازہ پڑھاتے ہوئے، آج تک میں نے کسی قبر میں کسی دوسرے کو اس کے ساتھ مرنے والے کے ساتھ جاتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا۔ قبر میں جائیں گے تو اعمال ساتھ جائیں گے، حشر میں سب کے ماں باپ جو ہیں نا جی وہ آپ سے جان چھڑوا رہے ہوں گے، پرے ہو جا پرے ہو جا پرے ہو جا، ہاں جی۔ احادیث مبارکہ کا میں خلاصہ آپ کو عرض کر دوں تو کل حشر والے دن ایک نیکی کم ہو جائے گی، ایک بیٹے کی اولاد کی ایک نیکی کم ہو جائے گی، اللہ حکم ارشاد فرمائے گا جاؤ تو کسی سے وہ ایک نیکی لے آ تو میں تجھے پاس کر دیتا ہوں۔ وہ جائے گا اپنے ماں باپ کے پاس اور اس کے ماں باپ کو کہے گا جی میری ایک نیکی کم ہو گئی ہے، آپ مجھے ایک نیکی دے دیں تو میں پاس ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دے۔ ماں باپ کہیں گے ہے نا فرمان اولاد، آج ہم سے آج بھی لینے آ گئے، ساری زندگی ہم سے کھاتا رہے، آج بھی لینے، آج تو جو تیرے پاس نیکیاں وہ بھی مجھے دے دے، بجائے اس کے کہ بعد میں پتہ نہیں آپ کے صالح ثواب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، کم از کم اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے بندہ دے کے مرے، اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے، جس طرح آپ دنیا کا گھر بناتے ہیں آخرت کا گھر بنا کے، اپنا گھر آپ پہ بنا کے اپنے اعمال کو لے کے جائیں۔ سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگ قبردہ چارہ کرسن، لوگ قبردہ چارہ کرسن لاد بناون ڈیرا ہو، لوگ کیا کریں گے؟ آپ کے مرنے کے بعد غسل کریں گے، کفن کریں گے، جنازہ پڑھائیں گے اور آپ کو لحد میں قبر میں اتاریں گے۔ لوگ قبردہ چارہ کرسن لاد بناون ڈیرا ہو،
دے دو اپنا مٹھی بھر مٹی دی پاون، مٹی دے دو جی، مٹی دے، مٹھی بھر مٹی دی پاون، ڈھیر کرن اچیرا ہو۔ ابا جی دی قبر ذرا اچھی رکھنا، ابا جی دی قبر نو ذرا ماربر شاربر لا کے تے ذرا پکی شکی کر کے اچھی کر دو۔ مٹھی بھر مٹی دی پاون، ڈھیر کرن اچیرا ہو، دے درود گھراں ول آمن، ککن شیرا شیرا ہو۔ پڑھو جی فاتحہ، پڑھو جی فاتحہ پڑھ لیجیے، آ جاؤ جی 40 قدم تے پھر پڑھ لو، پھر پڑھ لیجیے آ کے 4 دن 3 دن 4 دن 5 دن، بس یار بڑا اچھا آدمی سی یار، کیا بات ہے، واہ جی واہ۔ اس تو بعد مہینہ گزرا، پتہ کون سی کتے گیا۔ دے درود گھراں ول آمن، ککن شیرا شیرا ہوں، او ذات بے پرواہ ربے دی باہو، نہیں امنا باج نبیڑا۔ قبر میں کسی نے نہیں بچانا، بچانا ہے تو آپ کے عمل نے آپ کو بچانا ہے۔ وہ جو ہاں قرآن کے ساتھ کی گئی یاری، اللہ اکبر، یہ آپ کو بچائے گی۔ قرآن سے کی گئی یاری، سورہ ملک شریف کی جو تلاوت کرتا ہے وہ قبر کے اندر جب عذاب کے فرشتے آئیں گے سورہ ملک سامنے ہو جائے گی۔ نہیں بھائی، یہ روزانہ میری تلاوت کرتا تھا، سر کی طرف سے آئیں گے سورت آگے ہوگی، دائیں سے آئیں گے سورت آگے ہوگی، بائیں سے آئیں گے سورت آگے ہوگی۔ وہی بات عمل آ گئے، قرآن عمل ہی آ گئے نا جی، تلاوت قرآن۔ قرآن سے محبت یہ آپ کو بچا سکتی ہے، بصورت دیگر بھائی جان قبر سے بچانے والی شے کوئی نہیں، عمل ہی بچائیں گے۔ ہاں اللہ کا فضل الگ بات ہے، اللہ کسی پہ فضل کر دے بغیر کسی سبب کے بخش دے، یہ اس کی عطا، اس کی رحمت ہے، لیکن جو اصول ہے وہ یہی ہے، آپ کو حشر میں قبر میں عمل بچائے گا، عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا